السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعے کا وقت ہونے لگا ہے، چلیے پھر آج جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آج آپ کو مسجد کی بھی سیر کرتے ہیں، چلیے پھر چلتے ہیں۔ جی گائس، میں اپنی سائیکل پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اب ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو چلیے پھر چلتے ہیں وہاں پہ۔ ویسے ہمارے سٹی میں جہاں پہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ 2 مسجدیں ہیں، لیکن آج ہم سامنے والی مسجد میں جائیں، وہاں پہ نماز پڑھنا آئیں گے، تو چلیے پھر وہاں پہ چلتے ہیں۔ جی گیس، میں پارک کے سامنے آ گیا ہوں اور پارک سے اب ہم کچھ ہی تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اس کے بعد ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی محفل بھی ہوتی ہے۔ فرسٹ ہم مسجد پہنچ گئے ہیں، میرے پیچھے ساری مسجد ہے، اندر مولوی صاحب بیان پڑھ رہے ہیں، تو چلیے پھر جلدی سے اندر جا کے سنتے ہیں۔ جی گیس، میں نے اپنی سائیکل کو ایک سائے میں پارک کر لی ہے، میں مسجد کے اندر جا رہا ہوں، وہاں پہ جا کے ہم بیان سنتے ہیں، اپنا مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں، اور وہاں پہ میں جا کے بات نہیں کر سکتا کیونکہ نمازی دوسرے بیٹھے ہوں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں کا گمان یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اگر ہم کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسی بات پہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ یعنی آزمائش تو ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے رسول اللہ، میرے پیارے نبی کی امتیوں، تم یہ مت سمجھنا ہم ایمان لے آئے ہیں اور بس بات ختم ہو گئی اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ نہیں، ہمارا طریقہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا، اور یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارا قانون ہے کہ ہم اپنوں کو امتحان میں ضرور ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہے اس حساب سے امتحان لیا جاتا ہے۔ حضور کا ایک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمام نبیوں سے زیادہ مجھے آزمایا گیا، مجھے آزمائشوں میں ڈالا گیا، کیونکہ حبیب اللہ تھے، محبوب تھے، سب سے اعلیٰ مقام جو تھا۔ تو جس دور میں امام پاک نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اس دور میں ساری کائنات میں افضل ترین ہستیاں ہی یہی تھی، اس لیے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ بلند مقام والے یہی لوگ تھے، یہی ہستیاں تھیں۔ اس دور میں، جس دور میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دور میں پورے عالم اسلام میں افضل ترین ہستی امام حسین اور آپ کا خاندان تھا، اس لیے سب سے بڑی آزمائش میں انہیں ڈالا گیا۔ تو جس کا ایمان کا معیار جس درجے پہ ہے، ہمیں بھی آزمائشیں آتی ہیں روزانہ، مختلف موقعوں پر ہوتی وہ آزمائش ہے، ہم انہیں مصیبت سمجھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ایمان کے مطابق ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، فَلَا يَعْلَمَنَّ کہ نماز جماعت کھڑی ہے، یہ بھی دیکھنا امام کون ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ امام کون ہے۔ یزیدی بھی بعد جماعت نماز پڑھتے تھے، اذان پڑھ کر نماز پڑھتے تھے، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی امام حسین۔ تو حضرت حر کو سمجھ آ گیا تھا کہ ایک امام یہ ہے اور ایک امام وہ ہے، لہذا اس امام کو چھوڑ کر ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے جن کے قدموں میں جنت تھی۔ تو لہذا نماز با جماعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ پتہ ہو کہ امام کون ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ سنیے گا، فرمایا مشکوٰۃ شریف کی روایات ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جن نوجوانوں نے ان امام حسین کے سامنے تلوار نکالی ہو، وہ کیسے جنت میں یہ امید رکھ سکیں گے کہ ان کی سرداری میں ہمیں بھی قبول کر لیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین
हुमा रैहानी मिनत दुनिया, हसन हुसैन दुनिया में मेरे फूल हैं, मेरे खुशबू हैं दोनों। किसी को गुलाब का फूल पसंद, किसी को चंबेली का फूल पसंद, सरवर कायनात को हसन हुसैन फूल पसंद। तो इन फूलों को जिन्होंने मसला हो, जिन्होंने इनकी तौहीन की हो, वो हज पे हज किए जाते हो, नमाजों पे नमाजें पढ़ते जाते हो, तस्बीहों पे तस्बीहें करते जाते हो, तो कोई उन्हें माफ कर सकता है? आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो किस मुंह से जाएंगे? हजरत बुरीदा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, और आप खुतबे में क्या कहते हैं? अल्लाह का हुक्म, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह का हुक्म सुना रहे हैं, जिसकी खातिर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाते हैं हसन हुसैन आ गए, छोटे थे, गिरते पड़ते आ रहे थे, तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ा, मिंबर से उतरे, हसन हुसैन को उठाया, फिर मिंबर पर आए और बात शुरू कर दी। क्या फरमाया? सदक़ल्लाहु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह ने सच कहा कि औलाद और माल आजमाइश है तुम्हारे लिए। नज़रतु इला हाज़ैनि यमशियानि मआशुरान, मेरी नजर पड़ी इन दोनों बच्चों पर के गिरते पड़ते आ रहे हैं, फलम अस्बिर, मुझसे सब्र ना हुआ, मैं सब्र ना कर सका, हत्ता क़तअतु हदीसी, यहाँ तक कि मैंने अपनी बात, किसकी बात? जो अल्लाह की बात मैं तुम्हें पहुंचा रहा था वो मैंने छोड़ दी, रफ़अतुहा, इन दोनों को फिर मैंने उठा लिया। अरे उस मोहब्बत का ही लिहाज रख लेते, उस कद्र और एहतराम का ही अदब कर लेते। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, अल्लाह ने उससे मोहब्बत की जिसने हुसैन से मोहब्बत की, और जिसने हुसैन के खिलाफ तलवार उठाई हो, फिर उसका कोई वकील बन जाए आज के दौर में, तो उसको क्या कहें? बस अल्लाह करीम सच्ची मोहब्बत अहले बैत नसीब फरमाए। अन इब्न अब्बास قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन अली को कंधे पर उठाया हुआ था। फक़ाल रजुल, एक आदमी ने कहा, निअमल मरकबु रकिबत या गुलाम, ए लड़के ये सवारी कितनी अच्छी है, सरवरे कायनात पर तुम सवार हो, इससे अच्छी सवारी कायनात में कोई नहीं है, कितनी अच्छी सवारी है। हुजूर ने फरमाया फ़क़ाल अन्नबिय्यु व निअमर राकिबु हुवा, और देखने वाले सवारी को तो देख रहे हो, ये भी तो देखो सवार कितना अच्छा है। आखिरी एक बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, मेरा ख्याल है मैं पहले भी ये वाक़या मैं अर्ज कर चुका हूँ, नुज़रतुल मजालिस में ये वाक़या मौजूद है। हसनैन करीमैन ने तख्तियाँ लिखी, अपनी अपनी तख्ती लिखी, आखिरी बात है। लिखने के बाद दोनों भाइयों में तय हुआ चलो चेक करवाते हैं किसकी लिखाई अच्छी है। सबसे पहले अपनी अम्मा जान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ हाजिर होते हैं। अम्मा जान, हमने तख्तियाँ लिखी हैं, जरा बताइए तो सही लिखाई किसकी अच्छी है। तख्तियों की तरफ देखा, बच्चों की तरफ भी देखा, दिल में आया मैंने जिसके बारे में फैसला दिया दूसरे का दिल दुखी हो जाएगा, लिहाजा खामोशी इख्तियार करके फरमाती हैं जाओ अपने बाबा के पास जाओ, उनसे फैसला करवा लो। अली शेर खुदा करमल्लाह वजहू की बारगाह में आते हैं, अब्बा जान हमने तख्तियां लिखी हैं, आप फैसला फरमाएं लिखाई किसकी अच्छी है। वही जवाब दिया जब देखा कि अगर एक का फैसला दे दिया दूसरे का दिल दुखी हो जाएगा। तवज्जो से सुनिएगा, फरमाया जाओ अपने नाना के पास जाओ। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं नाना जान हमने तख्तियां लिखी हैं, जरा देखिए तो सही लिखाई किसकी अच्छी है। नाना जान ने जब देखा कि दोनों बच्चे बड़े शौक से अपना नतीजा चाहते हैं और फैसला चाहते हैं, खामोशी इख्तियार की। दिल में आया अगर किसी एक के हक में फैसला दे दिया दूसरा दुखी हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया फैसला मैं नहीं जिब्रील करेंगे अलैहिस्सलाम। जिब्रील अमीन आए, अर्ज की या अल्लाह
کہ یا رسول اللہ یہ فیصلہ جو بی بی فاطمہ نہ کر سکی، جو علی شیر خدا نہ کر سکے، آپ بھی یہ فیصلہ نہیں کرتے، میں بھی نہیں کروں گا، یہ فیصلہ رب کریم کریں گے۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں جب تختیاں پیش ہوئی، اللہ نے حکم دیا، میں بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا دل دکھی ہو، جبریل جاؤ جنت سے سیب لے کر آؤ، اسے اوپر سے پھینک دو، تختیاں نیچے رکھ دو، جس کی تختی پر سیب گرے وہ جیت جائے گا۔ پھر سیب بھی تو بے ادب نہیں تھا، سیب 2 ٹکڑے ہوا، آدھا ایک تختی پر آدھا دوسری تختی پر گرا، دونوں بھائیوں نے جیت کا جشن منایا۔ آخری بات یہ ہے، بی بی فاطمہ نے نہ چاہا میرے شہزادے دکھی ہوں، علی شیر خدا بھی برداشت نہ کر سکے میرا ایک بھی شہزادہ دکھی ہو، نانا جان بھی برداشت نہ کر سکے میرا ایک بھی شہزادہ دکھی ہو، جبریل امین نے بھی ایسا نہ کیا، رب نے بھی ایسا نہ کیا، تو پھر بڑی بڑی داڑیوں والے نمازیوں اور حاجیوں نے اور تکبیریں اور اذانیں پڑھ کر جو آقا کریم کی اولاد کے سامنے تلوار لے کے آئے ہوئے ہوں گے، انہیں ہم کس کھاتے میں شامل کریں؟ انہیں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، اور آج کے دور میں بھی ان کے وکیل بنے پھر رہے ہوتے ہیں، نہیں جی وہ یہ تھا وہ تھا، یار کوئی اور بات کرو، کوئی اور بات کرو۔ یہی بے گستاخی کافی تھی۔ جمعے نے کہا نماز جمعہ میں امام حسین کے قتل میں جلدی کرو، جمعہ کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ یہ شور تھا ان کی فوج میں، بڑے محدث تھے، سارے شریعت کا ان کے علم فرمایا لکھنے والے نے، ان کے پاس دین اتنا زیادہ تھا، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں حدیث، دوسرے میں سنت، لیکن آل رسول کی محبت کو جان نہ سکے، ان کا دین برباد ہو گیا۔ ایک حر تھا جو صبح سے جہنم کے کنارے کھڑا تھا، امام حسین کی جیسے ہی دل میں محبت جاگی، جنت کا شہزادہ۔ لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ جی گائز یہ میرے ساتھ ربی بھی اندر موجود تھے، لیکن ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ابھی نماز پڑھے تھے ہم، اب ہم مسجد سے باہر آ گئے ہیں تو ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہیلو السلام علیکم بھائی۔ اللہ حافظ بھائی، چلیے بھائی جی گائز اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ آج محفل بھی ہونی تھی مسجد میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ہوتے ہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قرآن کھانی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد محفل ہوگی۔ تو آج آپ کو پوری محفل کی اور قرآن کا ضرور کرواؤں گا۔ ابھی میں پھر سے پارک کے سامنے آ گیا ہوں اور اب ہم گھر کی طرف اپنے جا رہے ہیں۔ جی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں سائیکل پہ ہوں۔ چلیے اب اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ شدید گرمی ہے، اگر میں پیدل آتا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہونا تھا۔ گھر جا کے ٹھنڈا سے جوس بناتے ہیں۔ جی گائز امید ہے آپ کو آج کی قاری صاحب کا بیان شہادت حسین کے ٹاپک کے اوپر اچھا لگا ہوگا۔ انہوں نے تو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا تھا، لیکن میں نے آپ کو تھوڑے اندر سے واقعات سنائے ہیں۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ رات کو آج محفل بھی ہونی ہے، اس وجہ سے اس کی ویڈیو میں علیحدہ سے بناؤں گا کہ ویڈیو پہلی بہت بڑی ہو گئی ہے اور وہ کسی اور دن ڈال دیں گے۔ اللہ حافظ، اسٹے ٹیونڈ۔